آپ مورگن فریمین کی کہانی سنیے۔ یہ ہالی ووڈ کے اعلیٰ ترین ایکٹرز میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ اگر ان کی گمبھیر آواز کے زیرو بم، ان کے اتار چڑھاؤ، ان کی چال ڈھال سے واقف نہیں ہیں تو آپ ان کی فلم دی اسمارٹ اسٹریٹ، دی ششانک اور انویکٹس دیکھیے۔ آپ مورگن فریمین کے سحر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ دنیا کے تمام اچھے اداکار خود کو کردار میں ڈھال لیتے ہیں۔ یہ بھکاری کا کردار کرتے ہوئے بھکاری بن جاتے ہیں، بادشاہ کے کردار میں بادشاہ ہو جاتے ہیں اور عاشق کے کردار میں عاشق بن جاتے ہیں۔ لیکن مورگن فریمین دنیا کے ان چند اداکاروں میں شمار ہوتے ہیں جو کردار کو اندر ڈھال لیتے ہیں اور وہ کردار چند لمحوں میں مورگن فریمین بن جاتا ہے۔ آپ مورگن فریمین کو کسی بھی کردار میں دیکھیں، مورگن آپ کو بھکاری، عاشق یا بادشاہ نہیں لگے۔ آپ مورگن کو مورگن ہی پائیں گے، لیکن مورگن فریمین کی اداکاری اور ان کی فلمیں ہمارا موضوع نہیں۔ ہمارا موضوع ان کی زندگی کا وہ چھوٹا سا واقعہ ہے جس نے ایک عام سے غریب سے افہام بچے کو دنیا کا عظیم اداکار بنا دیا۔ یہ واقعہ محض واقعہ نہیں، تقدیر، قسمت و نصیب کی ایک ایسی تشریح ہے جس کی تلاش میں ہم دن رات مارے مارے پھرتے ہیں۔ آپ کو اس واقعے میں وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی جستجو میں آپ کے دانتیں اجھیڑتے، جوتے کھساتے رہتے ہیں۔ مورگن فریمین امریکن ریاست ٹینیسی کے شہر میمفس میں 1937 میں پیدا ہوئے۔ والدہ اسکول ٹیچر تھی اور والد حجام۔ ان کے آباء و اجداد نائجیریا سے غلام بن کر امریکہ آئے تھے۔ یہ والدین کے چوتھے بچے تھے۔ گھر میں غربت اور بیماری کے لیے گورے بھی باشندوں سے نفرت کرتے۔ والدین نے انہیں بچپن میں دادی کے پاس بھجوا دیا۔ ان کا پورا بچپن دادی، نانی اور والدین کے گھروں کے درمیان فٹ بال بن کر گزرا۔ یہ احساس کمتری کے مارے ہوئے ایک خاموش طبع بچے تھے۔ اسکول میں بھی ان کے زیادہ دوست نہیں تھے، یہ اچھے اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھے۔ یہ مسیسپی ریاست کے ٹاؤن گرین ووڈ کے بورڈ اسٹریٹ ہائی اسکول میں پڑھتے تھے۔ ان کی عمر 9 سال۔ یہ کلاس میں بیٹھے تھے، استاد نے ان سے آگے بیٹھے بچے سے کوئی سوال پوچھا۔ بچہ جواب دینے کے لیے کرسی سے اٹھا، جواب دیا، کرسی پر واپس بیٹھنے لگا تو مورگن فریمین نے شرارتاً اس کی کرسی کھینچ لی۔ وہ بچہ فرش پہ گر گیا۔ پوری کلاس ہنس پڑی۔ استاد سخت تھا۔ وہ چھڑی اٹھا کر مورگن فریمین کو مارنے کے لیے دوڑا اور یہ ڈر گئے۔ یہ کرسی سے اٹھے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ استاد بھی پیچھے بھاگا لیکن یہ کلاس سے نکل گئے۔ یہ برآمدے میں دیوانہ وار دوڑنے لگا۔ یہ دوڑتے دوڑتے کسی سے ٹکرایا اور فرش پر گر گیا۔ یہ جس شخص سے ٹکرایا اس نے اسے اٹھایا، ان کے کپڑے جھاڑے اور ان سے پوچھا، بیٹا آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ مورگن فریمین نے ڈرتے ڈرتے ساری بات بتا دی۔ شخص نے کہا لگایا، ان کی انگلی پکڑی اور کوریڈور میں چلنا شروع کر دیا۔ وہ بھی استاد تھا لیکن وہ اس وقت قسمت کا دیوتا ثابت ہوا۔ مورگن فریمین کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسکول کے آڈیٹوریم میں لایا۔ ہال میں کسی ڈرامے کی ریہرسل چل رہی تھی۔ استاد نے ہال میں پہنچ کر تالی بجائی۔ ریہرسل میں مصروف بچوں اور بچیوں کو اپنی جانب متوجہ کیا اور اونچی آواز میں اعلان کیا، آپ اپنی فوج کے نئی سپاہی سے ملیے۔ تمام بچوں نے تالیاں اور نعروں سے انہیں خوش آمدید کہا۔ وہ استاد اس کے بعد ان کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ مورگن فریمین نے اپنا نام بتایا۔ استاد دوبارہ مسکرائے اور بولا، آپ ایک پیدائشی ایکٹر ہیں، میں اسکول میں تھیٹر کا استاد ہوں، ہم ایک ڈرامے کی ریہرسل کر رہے ہیں، آپ آج سے اس ڈرامے کا حصہ ہیں۔ مورگن فریمین نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، لیکن کیا میرے ٹیچر مجھے اس کی اجازت دیں گے؟ استاد نے مسکرا کر جواب دیا، یہ میرا مسئلہ ہے، میں استاد سے بات کروں۔ مورگن فریمین نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ استاد انہیں لے کر پرنسپل کے پاس گیا۔ پرنسپل نے انہیں تھیٹر کلاس میں شفٹ کیا اور یوں کرسی کھینچنے کی ایک غلطی حرکت نے سیاہ فام نالائق طالب علم کو مورگن فریمین بنا وہ ڈرامے کا حصہ بنے۔ ڈرامہ مکمل ہوا۔ اسکول نے دیکھا، مورگن فریمین کی اداکاری پر تالیاں بجی اور پھر مورگن فریمین نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم اب مورگن فریمین کی کہانی کو چند یہاں روکتے ہیں اور پنجاب کے مشہور کردار راجہ رنجیت سنگھ کا ذکر لیتے ہیں۔ رنجیت سنگھ گجرات والا تھا۔ یہ ایک عام سا شخص تھا۔ مغل کمزور ہوئے تو رنجیت سنگھ نے چھوٹی سی فوج بنائی اور مارتا دھاڑتا جولائی 1799 میں لاہور پر قابض ہو گئے۔ رنجیت سنگھ ان پڑھ لیکن ویژنری انسان، اس نے اطالوی جنرل زاں وینچورا کی خدمات حاصل کی۔ وینچورا نے اس کی سلطنت ملتان سے جلال آباد تک پھیلا دی۔ راجہ رنجیت سنگھ واحد بادشاہ تھے کو فتح کی۔ یہ فتح وینچورا کا کمال ہے۔ وینچورا کے بارے میں مشہور تھا، وہ اس وقت ناشتہ نہیں کرتا تھا جب تک اس کے سامنے 10 پٹھانوں کو پھانسی نہیں دے دی جاتی۔ آپ نے یقیناً یہ فقرہ سنا ہوگا، پوجا سو جا ورنہ گبر آ جائے گا۔ یہ فقرہ وینچورا سے منسوب ہے۔ وینچورا 1870 پنجاب سے فرانس چلا گیا اور اپریل 1858 میں فرانس میں ہی انتقال کر گیا، لیکن آج بھی اٹک کے پل کے پار بے شمار مائیں اپنے بچوں سے کہتی ہیں
सो जा वरना पेंचोरा आ जाएगा। पेंचोरा जब फ्रांस गया और लोगों ने इससे सिख हुकूमत को जो सवाल की वजह पूछी, वो एक लफ्ज़ में जवाब देता था, मुकद्दर। लोग तफसील पूछते तो वो कहता था, रंजीत सिंह मुकद्दर का धनी है, वो जहाँ कदम रख देता है जगह इसकी बुलंद है। वो मर गया तो सिखों का मुकद्दर भी फौत हो गया। वेंचुरा की ऑब्जर्वेशन दुरुस्त थी। राजा रंजीत सिंह वाकई खुश नसीब था। इसकी रंगत सियाह थी, चेहरे पर 6 चक्के दाग थे। वो एक आंख से काना भी था और दाई में मरीज भी था, लेकिन इसके बावजूद दुनिया की वाहिद सिख सल्तनत की बुनियाद रखी। कैसे? उसका जवाब है मुकद्दर। एक बार एक ईरानी कहीं इसके सामने नाच रही थी। वो नाचते नाचते रंजीत सिंह के सामने पहुंची। इसकी हंसी निकल गई। रंजीत सिंह आप क्या? इसने इसे रोक कर पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? कनीज ने जान की अमान पाई और डरते डरते जवाब दिया, अलीजा, मैंने जब आपकी तरफ देखा तो मेरे दिमाग में आया, अल्लाह ताला जब हुस्न बांट रहा था आप कहाँ थे? और मेरी हंसी निकल गई। रंजीत सिंह ने कहका लगाया और कहा, तुम जिस वक्त हुस्न लेने के लिए खूबसूरती की कतार में खड़ी थी, मैं इस वक्त मुकद्दर की खिड़की के सामने था। तुमने हुस्न ले लिया, मुझे मुकद्दर मिल गया। चुनाचा आज हुस्न मुकद्दर के सामने नाच रहा है। हम अगर इन दोनों कहानियों का तज्जिया करें तो हमें जानते देर नहीं लगेगी। ये मुकद्दर का दूसरा नाम चांस है और कुदरत चांस दुनिया के हर शख्स को देती है, और वो लोग जो चांस का सिरा पकड़ लेते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, और जो मुकद्दर की खिड़की के सामने पहुंचकर डबल माइंडेड हो जाते हैं वो बाकी ज़िंदगी वक्त का मातम करते करते गुजारते हैं। आप फ़र्ज़ कीजिए उस दिन उस्ताद मॉर्गन के आगे बैठे बच्चे से सवाल ना करता, किरास कह के ना लगाती, उस्ताद नाराज़ ना होता, वो मारने के लिए मॉर्गन के पीछे ना भागता, मॉर्गन क्लास से न दौड़ता, ड्रामे का उस्ताद ऐन वक्त बरामदे में ना आता, मॉर्गन इससे ना टकराता और उस्ताद इसे रिहर्सल की जगह लेकर ना जाता, तो क्या होता? क्या मॉर्गन मॉर्गन फ्रीमैन बनता? शायद ना बनता। लिहाजा कुर्सी खींचने से लेकर रिहर्सल के हॉल तक 10 मिनट का वो एक्ट किस्मत का खेल था। किस्मत का वो खेल अहम था, लेकिन इससे ज़्यादा अहम मॉर्गन फ्रीमैन की हाँ थी। वो अगर इस दिन रिहर्सल में शरीक होने से इनकार कर देता, ऑडिटोरियम से वापस आ जाता, तो एक्टर बनने का चांस ज़ाया हो जाता। बिल्कुल इसी तरह मुगल पूरे हिंदुस्तान में कमज़ोर हुए, लेकिन आज़ाद रियासत का चांस सिर्फ रंजीत सिंह ने लिया। वो भी अगर हिंदुस्तान के दूसरे 25 करोड़ बाशिंदों की तरह चुपचाप बैठा रहता या फिर गुजरांवाला फतह करके सवर कर लेता, तो वो भी 10-20 बरस में ख़त्म हो जाता। दूसरा चांस वेंचुरा था। नेपोलियन की शिकस्त के बाद फ्रांस और इटली के बेशुमार जनरल नौकरियों की तलाश में हिंदुस्तान आए। वेंचुरा भी इनमें शामिल था। रंजीत सिंह हुक्मरान था, लिहाजा इसने वेंचुरा का चांस दिया। अपनी फ़ौज का बड़ा हिस्सा इसके हवाले किया और वेंचुरा ने न सिर्फ नौशहरा और वज़ीराबाद में गवर्नेंस की मिसाल कायम की, बल्कि सिख हुकूमत जलालाबाद के पहाड़ों तक फैला दी। राजा रंजीत सिंह अगर वेंचुरा का चांस ना लेता और वेंचुरा भी इसकी पेशकश कबूल ना करता, तो ये कहानी भी गुजरांवाला की कलियों से में जज्ब हो जाती। और अगर मॉर्गन फ्रीमैन भी ड्रामा उस्ताद की पेशकश पर सर हाँ ना हिलाता, तो मॉर्गन फ्रीमैन भी आस्कर विनर ना बनता। ये भी ग्रीनवुड के हाई स्कूल के बरामदे में ज़ाया हो जाता। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह स्कूल के दूसरे लाखों तालिब इल्म गुमनामी के अंधेरे की स्याही बन गए। मुकद्दर चांस होता है, कुदरत एक चांस हमें रोज़ देती है। हमारा कमाल बस इतना है, हम इस चांस को मिस ना होने दें। हम इसे फ़ौरन गिरफ्त में ले लें। आप भी दाएं बाएं देखें, चांस आपके साथ भी खड़ा हो।